نیکی پیغام نمبر 3۔ روت پہلا باب 16 سے 17 آیات۔ لیکن روت نے کہا، تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راکلی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا، 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا، اور ان کروسیڈ کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، زبور 119 کی 68ویں آیت کہتی ہے، تو بھلا ہے اور بھلائی کرتا، مجھے اپنے آئین سکھا۔ جب ہم حقیقتاً نیک اور صاف دل رکھنے کے لیے اس بھلے خدا کے مشابہ ہوتے ہیں تو ہم خدا کے حقیقی فرزند بن جاتے ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیجا، اور جو شدید تکلیف انسان برداشت نہیں کر سکتا اس میں مبتلا ہونے کی اجازت دی۔ جن کو خدا باپ چاہتا ہے وہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے درست ہوئے فرزند ہی نہیں، بلکہ وہ فرزند بھی ہیں جو راست باز، نیک اور پاک دل ہوں۔ گزشتہ اجلاس میں نے آپ کو اس نیکی کی وضاحت بتائی جو خدا کے حضور شناخت کی جاتی ہے۔ اس اجلاس سے شروع کرتے ہوئے میں آپ سے بائبل مقدس میں سے کرداروں کو ظاہر کر کے نیکی کی تفصیلات اور خصوصی پہلوؤں کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا چاہوں گا۔ آج کے دور کی نسل اس قدر بد کردار ہے کہ ہم مسلسل خبروں میں ان گناہوں کی بابت سنتے رہتے ہیں جو تمام اخلاقیات کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی انشورنس کی رقم کا مالک بننے کے لیے اسے قتل کرتا ہے، یا ایک بھائی اپنے سگے بھائی کو عداوت کی وجہ سے قتل کرتا ہے۔ یہ چیزیں ایسی انتہائی نفرت انگیز ہیں کہ ہمارے دل فقط ایک لمحے میں دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ اس بد کردار دنیا میں ہم اس نیکی کو دیکھنے کی توقع کس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک بد کردار شخص نیک دل کے ساتھ سوتیلی ماں کی خدمت کر رہا ہے، اور وہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر اپنے والدین کی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ اس قسم کا کام تو صرف کہانیوں میں ہی ہوتا ہوگا۔ آپ شاید سوچیں کہ یہ حقیقی دنیا میں ہونا بالکل ناممکن ہے، لیکن آپ اس نیکی کے بارے سیکھ چکے ہیں جو خدا کی طرف سے شناخت کی جاتی ہے۔ اس لیے اب آپ ضرور یہ جان لیں کہ بطور خدا کے فرزند آپ اس قسم کی نیکی حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ کرنی بھی چاہیے۔ آج میں آپ کو روت سے متعارف کرواؤں گا۔ وہ ایک ایسی خاتون ہے جس نے پوری طرح اس کی تکمیل کی، جس کو ہم کسی کے فرض کے پیچھے آنے والی نیکی کہہ سکتے ہیں۔
مجھے امید ہے کہ آپ اس کے تجربے سے یہ پرکھنے اور موازنہ کرنے کے قابل ہوں گے کہ آپ اپنے فرائض کو پوری طرح اور سچائی کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ اس لیے میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے خاندان اور قریبی دوستوں کے لیے نیکی کی خوبصورت خوشبو دیں، تاکہ آپ اپنے خاندان کو انجیل کی بشارت دے سکیں اور مزید بہت سی روحوں کے لیے نور اور نمک بن سکیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آئیے پہلے میں آپ کو روت کی بابت مختصراً بتاتا ہوں۔ روت موآب کی رہنے والی ایک بت پرست خاتون تھی۔ اس نے قحط سے بھاگ کر موآب آئے ہوئے ایک اسرائیلی مہاجر آدمی سے شادی کی، مگر خاندان کے تمام مرد بے اولاد ہی مر گئے اور وہاں صرف روت اور اس کی ساس نعومی اور اس کی دیورانی عرفہ باقی بچیں۔ اس صورتحال میں روت کی ساس نعومی نے سنا کہ خداوند نے اس کے لوگوں کو خوراک مہیا کی ہے، چنانچہ اس نے واپس گھر لوٹنے کی تیاری کی اور اس نے اپنی بہوؤں سے کہا، تم واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ نعومی کو اپنی بہوؤں پر ترس آیا جو بغیر امید کے ہی خاندان میں رہ رہی تھی جہاں کوئی مرد باقی نہیں تھا۔ اس نے ان کو مشورہ دیا کہ میرے پیچھے یہودا کی سرزمین میں نہ آؤ بلکہ اپنے آبائی وطن کو لوٹ جاؤ۔ پس عرفہ روئی اور اپنی ساس کو چھوڑ کر چلی گئی، مگر روت اس کے ساتھ ہی لپٹی رہی۔ نعومی نے منت کر کے روت کو کہا کہ اپنی دیورانی کا پیچھا کر اور واپس چلی جا۔ نعومی نے دکھاوا نہیں کیا تھا، وہ حقیقت میں چاہتی تھی کہ اس کی بہو واپس چلی جائے۔ اس نے اپنے دل کی گہرائی سے ایسا کہا تھا، لیکن روت نے اپنی ساس کے پیچھے جانے میں اپنا سچا دل دکھایا اور اسے بڑے پر اعتماد اور متاثر کن الفاظ سے ظاہر بھی کیا۔ آج کا حوالہ روت پہلے باب کی 16 سے 17 آیات اس کی بہت اچھی منظر کشی کرتی ہیں۔ لیکن روت نے کہا، تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے۔ یہ کیسا، کس قدر خوبصورت اقرار تھا۔ ہم روت کی ساس کے لیے اس کی محبت کو گہرے طور پر محسوس کر سکتے ہیں، جسے کوئی امید نہیں تھی اور بھروسہ کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ ایک عظیم محبت تھی کہ وہ اپنی ساس کی زندگی کے آرام کی خاطر اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ لیکن اگر روت اپنا فائدہ تلاش کرنے والی نیت بنا لیتی تو وہ کیا کرتی؟ وہ اسے صرف 1-2 بار کہہ سکتی تھی کہ میں نہیں جاؤں گی، لیکن پھر وہ اپنی ساس کے اصرار کرنے پر جا سکتی تھی کیونکہ اس کی ساس نے اسے جانے پر بہت زیادہ مجبور بھی کیا تھا۔ لیکن کیونکہ روت نیک دل رکھتی تھی، اس کا دل اپنے فرض کو سر انجام دینے میں تبدیل نہیں ہوا۔ ضرور یہ نعومی کے لیے آرام دہ رہا ہوگا۔ جب نعومی نے اپنے بیٹے کے مرنے کے بعد بھی روت کو اپنی ساس کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، جو اس کی سگی بیٹی نہیں تھی بلکہ بہو تھی، تو اس نے اپنے دل میں ضرور بڑی ہی تسلی پائی ہوگی۔ نعومی نے اس کے اس فیصلے سے بہت حوصلہ بھی پایا ہوگا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، نیکی کا وہ پہلو جو ہم روت سے سیکھیں گے وہ کسی کے فرض کے پیچھے آنے والی نیکی ہے۔ کسی کا فرض کسی شخص کا طریقہ کار ہوتا ہے جس پر اس کو فطرتاً چلنا اور چیزوں کو مرتب کرنا ہوتا ہے۔ بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، بھائی ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور جو چھوٹے ہیں بڑوں کی عزت کریں۔ جب لوگ درست طریقے سے ان راستوں پر چلتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے فرائض سر انجام دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پھر کسی کا فرض یہ ہے کہ جس کو فطری طور پر پورا ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ روت نیک تھی؟
سب سے پہلے اس لیے کہ روت نے اپنے فرض کو پورا کرنے کا انتخاب کیا، حالانکہ یہ بالکل اس کے فائدے میں نہیں تھا۔ اس نے اپنے فرض کو پورا کرنے کا انتخاب کیا، حالانکہ اسے اپنی قربانی بھی دینی پڑی۔ جب آپ یہ پیغام سنیں تو برائے مہربانی روت کا موازنہ اپنے ساتھ کیجئے۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا محسوس کرتی، میں کیا کرتی اور میں کیا کہتی؟ ان کے متعلق سوچئے اور اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر روت اپنی ساس کے پیچھے نہ جاتی بلکہ اپنے گھر کو لوٹ جاتی تو وہ دوبارہ شادی کر کے اپنے نئے شوہر کے ساتھ خوشباش زندگی بسر کر سکتی تھی۔ لیکن اگر وہ اپنی ساس کے پیچھے جاتی تو آنے والے دنوں میں اس کے لیے کیا ہونے والا تھا؟ روت کی ساس کے لیے تو یہ اس کا اپنا وطن تھا، لیکن روت کے لیے یہ ایک غیر علاقہ تھا۔ اس کا ذریعہ معاش بھی یہاں پر بالکل یقینی نہیں تھا۔ مزید یہ کہ چونکہ اس کی ساس بزرگ تھی، ضروریاتی زندگی جمع کرنے کی ذمہ داری بھی روت کو ہی لینی پڑی۔ اس کے علاوہ اگر اس کی ساس مر جاتی تو روت شوہر یا بچوں کے بغیر ایک غیر علاقے میں بالکل تنہا رہ جاتی۔ اس کے ساتھ رہنے یا چلے جانے کا فیصلہ واضح طور پر ایک دوسرے کے بالکل مخالف تھے، اور اب اسے ایک فیصلہ کرنا تھا۔ جسمانی لحاظ سے یہ بالکل واضح تھا کہ یا تو وہ مصیبت میں پڑے گی یا خوشی حاصل کرے گی۔ اب اگر آپ روت ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ تمام مہذب لوگ اس کے متعلق سوچیں، ٹھیک ہے؟ نعومی نے بھی اپنی بہو کا سوچا اور اسے کہا کہ خوشی کا راستہ چن لے اور مصیبت میں نہ پڑے۔ پھر بھی روت نے حالات کی پرواہ نہ کی۔ اس نے شمار نہیں کیا کہ اس کے واسطے کیا اچھا ہوگا، مگر اس نے جرت کے ساتھ اپنی اکیلی رہ جانے والی ساس کی خدمت کے فرائض کا راستہ چنا۔ اس نے اس کو چنا۔ اگر آپ روت جیسے حالات میں ہوتے تو کیا آپ اس طرح اپنے فرائض کو چن سکتے تھے؟ دنیا دار لوگوں کے معاملے میں بزرگوں کی خدمت کرنا خاندان کے اندر بھائیوں کے درمیان بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور ان میں اختلافات بھی آ جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ اگر والدین کو کوئی مہلک بیماری لاحق ہو جائے تو یہ ان کے لیے اور بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ اس چرچ میں ایک خاتون ہے جو اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے۔ اس کی ساس کو ایک مہلک بیماری لاحق ہے، مگر جب وہ اپنے خاندان سے اس کے بارے میں بات کرتی ہے، میرا مطلب ہے اپنی نندوں یا دیوروں اور جیٹھوں سے، تو وہ اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرتے ہوں گے، بالکل بھی نہیں۔ میری ماں کو کس طرح یہ بیماری ہو سکتی ہے؟ وہ سامنا کرنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ماننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ جو کہہ رہے ہیں دل سے کہہ رہے ہیں یا وہ صرف اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں حال ہی میں ایسے بہت سے معاملات دیکھ چکا ہوں۔ چھوٹے بیٹے دلیل دیتے ہیں کہ ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا بڑے بیٹے کا کام ہے، جبکہ بڑا بیٹا کہتا ہے کہ وہ خود یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے ہر کسی کو ایک موڑ لینا چاہیے۔ آج کل ماں باپ اپنے بچوں کے گھر جاتے اور واپس آ جاتے ہیں، میرا مطلب ہے ان کے بچوں نے اپنے ماں باپ کو سنبھالنے کی باریاں لگا رکھی ہوتی ہیں۔ کوریا میں رسم و رواج ہوا کرتا تھا کہ بیٹوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے تھی، یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اب ماں باپ اپنی بیٹیوں کے گھروں میں جا کر رہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک المیہ ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارے مانوین ممبرز میں یہ معاملات بہت کم ہوں گے، لیکن جتنے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے نیک دل رکھیں گے، اس قسم کے مسئلے کھڑے نہیں ہوں گے اور وہ اطمینان سے ان کو نپٹا لیں گے۔ ہمارے بہت سے ممبرز ہیں جو ایسے حالات میں بھی رضاکارانہ طور پر اپنے والدین کو سنبھالتے ہیں جہاں ان کو نجات کی طرف لانے کے لیے واقعی ایسا نہیں کرنا ہوتا۔ میں اس کے لیے ان کے لیے نہایت شکر گزار ہوں۔ ایسے والدین ہیں جو اپنی ملکی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا
اپنا وطن ہے، اور اگر وہ سیول چلے جائیں گے تو جو کچھ وہ یہاں کرتے ہیں اس کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے ممبرز بھی ان کو انجیل کی بشارت دینے کی غرض سے کہتے ہیں کہ آؤ سیول میں اکٹھے رہیں، لیکن ان کے والدین ان کی ایک نہیں سنتے۔ چنانچہ ہمارے ممبرز خدا سے دعا کرتے ہیں، تو پھر کس طرح خدمت کریں؟ ان کے دلوں کو کیسے بدلیں؟ ان کو انجیل کی بشارت کیسے دیں؟ وہ اس بات کے لیے میرے پاس دعا کروانے آتے ہیں کہ سینئر پاسٹر، برائے مہربانی میرے لیے دعا کیجیے، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی نجات پا سکیں، مگر وہ میری نہیں سنتے۔ والدین کہتے ہیں میں یہی ٹھیک ہوں، تم وہاں رہو اور میں یہاں اسی طرح رہوں گا، میں یہاں خوش ہوں۔ بس وہ میرے پاس آ کر مجھ سے دعا کرواتے ہیں۔ بہویں بھی میرے پاس آ کر اس بات کے لیے دعا کرنے کو کہتی ہیں۔ یہ بہت دلسوز بات ہے۔ جب وہ میرے پاس آتے ہیں میں ایک بار پھر ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، کسی کا اپنے فرائض کو پورا کرنے کا کام صرف خاندان میں ہی نہیں بلکہ اپنے کاروباری حلقوں میں بھی ایک جیسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ممبرز مجھ سے مندرجہ ذیل سوالات پوچھتے ہیں۔ مجھے ایک نوکری کی پیشکش ہو چکی ہے جہاں مجھے زیادہ معاوضہ مل سکتا تھا، آپ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ مجھ سے اس لیے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ ان کے لیے کیا فائدہ مند ہے وہ خدا کی نیک مرضی جاننا چاہتے ہیں۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں موجودہ نوکری چھوڑنے سے موجودہ کمپنی کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ کیونکہ جس وقت آپ مشکلات میں تھے، اگر آپ نے بڑی مدد حاصل کی یا اگر آپ نے ایک ماہر کاریگر بننے کے لیے اس کمپنی سے کوئی کام سیکھا یا اگر آپ وہاں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ دراصل کس قسم کا عمل حقیقت میں نیک ہوگا۔ آپ سوچیں کہ آپ کو منافع کے فائدے کی طرف جانا ہے یا نیکی کی راہ پر چلنا ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر پھر بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے کام کی جگہ تبدیل کرنی چاہیے، تو ضرور ہے کہ آپ اپنی موجودہ کمپنی کے نقصان کا سبب نہ بنیں جس نے آپ کو پہلے فائدہ دیا تھا۔ البتہ اگر آپ خدا پر ایمان رکھنے سے اپنے فرائض کو نبھانے کے لیے اپنے فوائد چھوڑ دیں تو خدا یقیناً آپ کو اچھی چیزوں کے ساتھ بدلہ دے گا۔ میں نے ایک ایسی گواہی سنی جب وہ اپنے منافع کے فائدے کے پیچھے نہ گئے بلکہ نیکی کی راہ پر چلے تو خدا نے ان کو بہت زیادہ برکت دی۔ میں نے کئی بار اس طرح کی بہت سی گواہیاں سنی ہیں۔ ایمان میں بھی ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں جو اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے نیک دل رکھتے ہیں، بہت جلد روح میں ترقی کر جاتے ہیں۔ وہ جو اپنے دل میں نیک ہوتے ہیں وہ خداوند کے فضل اور خدا باپ کی محبت کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں جو ان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ چنانچہ وہ سوچتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق رہنا یقیناً ان کے لیے ایک فرض ہے۔ ایک بار لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ خدا کی مرضی ہے کہ کام کیے بغیر سبت کو پاک رکھا جائے، تو وہ خدا کی مرضی کے مطابق رہنے کے لیے اتوار کے روز کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ مرد ممبرز میں بہت سے ایسے ہیں جو اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ترقی کرنے کے بعد خداوند کے دن کو پاک رکھنے کے لیے قابل نہیں ہوتے۔ وہ خداوند کے دن کو پاک رکھنے کے لیے اپنی نوکری تک چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنی ملازمت بدل لیتے ہیں حالانکہ انہیں خداوند کے دن کو پاک رکھنے کی وجہ سے بہت کم اجرت ملے گی۔ عام طور پر وہ 6 ماہ یا 1 سال کا کچھ وقت گزرنے کے بعد اور بھی زیادہ برکت حاصل کر لیتے ہیں جتنی پہلے ملنے والی تھی۔ نئے ایماندار کو شاید یہ لگتا ہو کہ اتوار کو کام نہ کرنے سے کافی نقصان ہوگا، مگر وہ نیک دل کے ساتھ خدا کی مرضی پر چلتے ہوئے سوچتے ہیں کہ میں نے خداوند کے وسیلے نجات پائی ہے اور میں خداوند کی مرضی کے خلاف چل کر کیسے اپنا فائدہ تلاش کر سکتا ہوں۔ ذاتی طور پر بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے موت کے علاوہ میں نے کبھی سبت کو نہیں توڑا۔ حتیٰ کہ جب میں پہاڑوں پر دعا کرنے جاتا تھا میں نے وہاں پر بھی بہت عبادت کی، لیکن جب میں بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تب ایسا نہ کر سکا۔ بہت زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے مرنے پر میں چرچ نہ آ سکا۔
ہمارے چرچ کے بہت سارے ممبرز نے مجھے اس طرح مرتے ہوئے دیکھا۔ جب میری نبض رکی تو ایلڈر لی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میرے خیال میں مجھے یاد ہے کہ مجھے مرتا دیکھ کر بہت سے ممبرز نے رونا شروع کر دیا۔ تو اس معاملے کے علاوہ اور ایک دفعہ جب پہاڑوں پر دعا کے دوران مجھے بہت ناگزیر حالات کا سامنا ہوا، ان واقعات کے علاوہ میں نے کبھی بھی اتوار کی عبادت کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ دہیکی کے معاملے میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر آپ اپنے فرائض پورا کرنے کے لیے ایک اچھا دل رکھتے ہیں تو آپ خدا کو دہیکی دینا کبھی بھی ضیاع نہیں سمجھیں گے۔ اگر آپ روح القدس کے وسیلے خدا کے فضل کا تجربہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر چیز جو آپ کے پاس دراصل وہ خدا کی طرف سے ہے، اور آپ خدا کے کلام کے متعلق بوجھ محسوس نہیں کریں گے جو آپ سے کہتا ہے کہ اپنی آمدن کا 10واں حصہ اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر دیں۔ یہ میرے مسیحی ہونے سے لے کر میری عادت بن چکی ہے۔ میں نے اپنی دہیکی کے طور پر 20 یا 30 گنا دینے کی ایک عادت بنا رکھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی دہیکی کے اوپر اپنے شکر گزاری کے ہدیے بھی رکھ کر دیں گے۔ چنانچہ نئے ایماندار بھی اگر وہ نیک دل رکھتے ہیں تو اپنے ایمان کے ابتدائی مراحل سے ہی ثبت پر عمل کریں اور پوری دہیکی بھی دیں۔ یہ اس لیے کہ وہ اپنے فرائض کو پورا کرنے کے لیے اپنے دل میں نیکی رکھتے ہیں، اور دل کی اس نیکی کے باعث ان کی روحانی ترقی تیز تر ہوتی جائے گی۔ جب میں خداوند کے کلام کے ساتھ رہتا ہوں تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، خدا سے محبت رکھتا ہوں، اور یہ کہ میں خدا کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ اگر وہ اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے خدا کی مرضی پر چلنے کا فیصلہ کر لیں تو خدا یقیناً ان کو تجربہ کرائے گا اور ان کو ایمان حاصل کرنے دے گا، کیونکہ جو راستہ انہوں نے چنا ہے وہ برکات کا راستہ ہے۔ ہمارے روت کو نیک کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا فرض سچائی اور ایمانداری کے ساتھ پورا کیا تھا، فرض سمجھ کر نہیں کیا تھا۔ روت اپنی ساس کے پیچھے چل کر یہودا کی سرزمین میں گئی۔ وہ اپنی ساس کے پیچھے جانے اور ایک لا تبدیل دل کے ساتھ اس کی خدمت کرنے کے فیصلے پر کبھی بھی پشیمان نہیں ہوئی۔ فرض کیجئے آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یا اس راستے پر جانا اچھا ہے، کیا آپ نے بعد میں اس فیصلے پر کبھی افسوس کیا یا کبھی آپ کو پشیمانی ہوئی؟ ایک بار آپ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کیونکہ آپ نے سوچا کہ یہ کرنا درست ہے تو پھر پچھتاوا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے افسوس کیا یا اگر آپ کا دل تبدیل ہوا، پھر یہ عمل کرنے کا سچا راستہ نہیں ہے۔ جب وہ یہودا کے بیت لحم میں پہنچی، اسے فوراً کھانے کو کچھ مل گیا۔ خوش قسمتی سے یہ جو کی کٹائی کا موسم تھا۔ کٹائی کرنے والوں کے پیچھے چلتے ہوئے وہ پولے بندھ جانے کے بعد کھیت میں باقی رہ جانے والے دانے چن سکتی تھی۔ اگرچہ وہ سارا دن چنتی یہ کافی نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ خوش تھی کہ اس کے ساتھ اپنی ساس کی خدمت کر سکتی تھی اور وہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتی تھی۔ ہم بائبل مقدس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ روت اپنی ساس کی عزت کس طرح سچائی سے کرتی تھی اور خلوص سے اس کی خدمت کرتی تھی۔ اپنے سارے دن کے کام کے بعد وہ چنے ہوئے دانے لاتی اور سارا دن جو کچھ ہوا ہوتا تفصیل سے اپنی ساس کو بتاتی۔ وہ بڑی وفاداری اور محبت کے ساتھ اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ وہ اپنی ساس کے دل کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ نعومی بھی روت کو اپنی سگی بیٹی سمجھ کر سچے دل سے اسے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ روت کے یہ اعمال بیت لحم کے لوگوں میں مشہور تھے اور لوگ اس کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے۔ آخرکار بوئز نامی ایک صاحب حیثیت آدمی روت کا مددگار بنا اور اس نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ روت نے روحانی اور مادی طور پر بہت بڑی برکات حاصل کی۔ روت نے بوئز کے بیٹے عبید کو جنم دیا۔ عبید داؤد کا پردادا تھا اور اس کے وسیلے اگرچہ روت غیر قوم سے تھی لیکن وہ یسوع کے اجداد میں شامل ہے۔ ہمارا خدا باپ کیسا چھوا گیا ہوگا؟ باپ ان جیسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی نیکی نے اس کے پڑوسیوں اور دوسرے اسرائیلیوں کے دلوں کو متحرک نہیں کیا ہوگا؟
کلام ضرور پھیلتا رہا ہوگا۔ چنانچہ جو قریبی رشتہ اس کا مددگار بنا، اس نے اسے پسند کیا اور اس سے شادی کر لی۔ چنانچہ رود کا نام یسوع مسیح کے شجرہ نسب میں آ گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، نیک دل رکھنے والے کہیں درمیان میں نیکی کرنا بند نہیں کر دیتے، کیونکہ کسی کا دوسروں کے فائدے کی خاطر اپنی قربانی دینا اور آدمی کے واجب راستے پر چلنا خدا کی پسندیدہ مرضی ہوتی ہے، اور خدا اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ رود کی طرح دل کو تبدیل کیے بغیر نیک اعمال کرتے رہتے ہیں۔ کسی قسم کے حالات میں بھی تبدیل ہوئے بغیر نیک اعمال کرتے رہنے کا مطلب خدا کی کامل مرضی کو پورا کرنا ہے۔ آج کی دنیا میں اس قسم کا نیک شخص شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ خدا کی نیک مرضی کو پورا کرنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ ایسا آدمی تلاش کرنا بہت مشکل ہے جو آخر تک نیکی میں عمل کرتا ہو۔ اس روایت کو ہم اس کہاوت میں دیکھ سکتے ہیں، اگر بیماری لمبی ہو جائے تو اچھے بیٹے چند ہی ہوتے ہیں۔ بے شک بچے اپنے بیمار والدین کی خدمت کرتے ہوں، اگر یہ بیماری لمبی ہو جاتی ہے اور اگر ان کو زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی بدلتا جاتا ہے۔ والدین کے لیے ان کی ہمدردی اور محبت ختم ہوتی جاتی ہے۔ والدین کی دیکھ بھال کرنے میں مشکلات ان کے دل کو توڑنے والے الفاظ اور اعمال کی صورت میں باہر آنے لگتی ہیں۔ ان کے والدین پہلے ہی اپنے بچوں پر بوجھ بننے کی وجہ سے شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن بچوں کا تکلیف دہ الفاظ بولنا والدین کے احساسات کو بہت زیادہ مجروح کرتا ہے۔ والدین اس قسم کے حالات میں کیسا رد عمل کرتے ہیں؟ کچھ تو بہت مایوسی محسوس کرتے ہیں، اور کچھ یہ کہہ کر غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ میں نے تمہیں کس طرح سے پالا ہے، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بعض اوقات وہ ان پر ناراض ہونے میں حق بجانب نہیں ہوتے، مگر وہ ناراض ہوتے اور خود کو اور زیادہ بیمار کر لیتے ہیں۔ بے شک والدین کی خدمت کرنا بچوں کا فطری فرض ہے، چاہے ان کو اپنی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ لیکن ماں باپ کی جگہ پر جو خدمت کروا رہے ہیں، کس قسم کا دل اور رویہ حقیقتاً نیکی اور محبت ہے۔ ایک کہانی ہے جو ہماری سوچ کو اس طرف لے جاتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک تھا جس میں ایک قانون تھا کہ 70 برس سے زیادہ عمر کے والدین کو پہاڑ کی کھائی میں چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کو وہاں پر جا کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ان علاقوں میں سے ایک میں ایک بیٹا اور اس کی 70 سالہ ماں رہا کرتے تھے۔ بیٹا اپنی ماں کو پہاڑوں میں چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے قانون پر عمل کرنا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے سیر کے لیے جانے کو کہا اور اسے اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ یہ ماں پہلے ہی جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کا بیٹا نہ چاہتے ہوئے جھوٹ بول رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ ایک بہت لمبا سفر تھا اور انہیں کئی جگہوں پر آرام کرنا پڑا۔ ماں پریشان تھی کہ اس کا بیٹا تھک گیا تھا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر لوٹنے کا راستہ بھول جائے، کیونکہ چلتے ہوئے وہ صرف نیچے ہی دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ اس کی ماں راستے میں چلتے ہوئے کچھ شاخیں توڑتی گئی۔ آخر کار وہ ایک منزل پر پہنچے اور تقریباً سورج غروب ہو گیا تو بیٹے نے کہا، ماں تو یہاں ٹھہر، میں گھر جا کر تیرے لیے رات کا کھانا لاؤں۔ ماں نے یہ جانتے ہوئے کہ اس کا بیٹا اسے وہاں چھوڑ کر جا رہا ہے، کہا کہ کیا تو واپسی کا راستہ تلاش کر لے گا؟ اگر تو بھول جائے تو ٹوٹی ہوئی شاخوں کے پیچھے پیچھے چلتے جانا، میں راستے میں توڑتی آئی تھی۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگرچہ ہم درست طریقے سے نہیں جانتے کہ حقیقت میں یہ ہوتا ہے یا نہیں، مگر آج کی دنیا میں جہاں والدین اور بچوں کے درمیان محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے، ہم اس کہانی کے ذریعے سچی محبت کو دیکھ سکتے ہیں۔
اگر ہم اس طرح کی سچی محبت رکھتے ہیں تو ہمیں کسی کے فطری فرض کو پورا کرنے کے متعلق سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہت سی پرانی کہانیوں میں ہم ان کو تلاش کر سکتے ہیں جو خدا کو نہ جاننے کے باوجود اس قسم کی سچی محبت رکھتے تھے یا مرنے تک بھی درست راستے پر ہی چلتے تھے۔ اس لیے ہم جو خدا کو اور سچائی کے کلام کو جانتے ہیں، ہمیں خدا کے سچے فرزندوں کی طرح عمل کرنا چاہیے۔ ہم خداوند کے فضل کی بدولت ابدی موت کی راہ پر جانے سے بچ گئے اور ابدی زندگی کا وعدہ حاصل کیا۔ انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ فضل لوٹائے جو اس نے پایا ہے۔ اب بھی میں وقتاً فوقتاً اس پاسٹر کو سلام بھیجتا رہتا ہوں جس کی خدمت میں پاسٹر بننے سے پہلے کیا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ جوان ہے، لیکن پھر بھی جب سے میں نے یہ چرچ شروع کیا، جب بھی کوئی قومی چھٹی ہوتی ہے تو میں ہمیشہ انہیں سلام اور گریٹنگ کارڈز بھیجتا رہتا ہوں اور ممبرز کے ذریعے کئی قسم کا کھانا بھی بھجواتا رہتا ہوں۔ نیز خدا ہماری روح کا باپ ہے اور ہم اس کے فرزند ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے خدا کے فرزند ہونے کی حیثیت سے اس کے پسندیدہ اعمال کرنے سے اپنا فرض پورا کیا ہے یا نہیں۔ جب بھی قومی چھٹی کا دن ہوتا ہے تو میں ہمیشہ پاسٹر ٹائگو گوسون کو ہیلو کہتا رہتا ہوں، جو سیمنری کے وقت میرا استاد تھا۔ اگر میں یہ نہ کر سکوں تو ایلڈر وین یا کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کا کوئی ایلڈر یہ کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ ڈیکنس شائن ای بھی، جس کو آپ جانتے ہیں، جب تک وہ رحلت نہ کر گئی میں اس کی خدمت کرتا رہا، اور میری بہن جس نے خدا سے ملانے میں میری مدد کی، میں اسے اپنے گھر کے نزدیک لے آیا اور اس کی خدمت بھی کرتا رہا۔ خصوصاً خادمین اور چرچ کے کارکنان جو اپنی زندگیاں دینے کا اقرار کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پرکھیں کہ کہیں ان کے دل درمیان میں تو نہیں بدل گئے۔ کیا آپ مصیبتوں اور مشکلات میں بھی شکر گزاری اور خوشی کے راستے پر آئے؟ حبقوق نبی نے حبقوق 3 باب کی 17 سے 19 آیات میں اقرار کیا کہ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنیکے سے بنا دیتا ہے اور مجھے اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ مضبوط ایمان رکھیں کہ اگر آپ خادم اور کارکنان اور ممبرز ہیں اور ایمان کے ساتھ بطور خادمین، کارکنان اور خدا کے فرزند اپنی راہ پر چلتے ہیں اور اپنے فرض کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو فضل آپ نے خدا سے حاصل کیا ہے اس کے لیے شکر ادا کرنے کے ساتھ خدا کے فرزند ہیں، تو خدا آپ کو اچھی چیزیں دے گا۔ ضرور ہے کہ آپ ہرگز خدا کی محبت، خدا کے فضل، خداوند یسوع مسیح کے فضل اور محبت کو نہ بھولیں۔ ضرور ہے کہ آپ ان کی عنایت کو نہ بھولیں جنہوں نے آپ کی مدد کی۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے، مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس اجلاس میں میں نے نیکی کے اس پہلو کے بارے گفتگو کی جو روت کی مثال کے ساتھ کسی کا اپنے فرض کو پورا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو 2 وجوہات بتائیں کہ روت کے اعمال نیک کیوں سمجھے جاتے تھے، حالانکہ ساس کی خدمت کرنا اس کا ایک فطری فرض تھا۔ جب میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ خواتین یا والدین جن کی بیٹیاں ہیں شاید اپنے سروں کو ہلائیں، آپ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ اپنے سروں کو ہلائیں گے؟ وہ ہمیشہ پہلے اپنے فائدہ کا خیال رکھتی ہیں، وہ پہلے اپنی خوشی پر غور کرتی ہیں، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جو ان کی بدقسمتی کا سبب ہو۔ وہ جانتی ہیں کہ پیچھے چلنا ان کا فرض ہے، مگر وہ پیچھے نہیں چلیں گی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کرنا میرا فرض ہے، لیکن اگر میری بیٹی اس صورتحال میں ہو تو میں اسے یہ نہ کرنے کی تاکید کروں گی۔ شاید آپ اس طرح سوچیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اس چرچ کے بہت سے ممبرز نیکی کے پیچھے چلیں گے۔ میں وہ نیکی کرنا چاہتی ہوں، میں روت جیسی عورت بننا چاہتی ہوں، میں خدا کا اس قسم کا سچا بیٹا یا سچی بیٹی بننا چاہتی ہوں۔
اس چرچ کے بہت سے ممبرز یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا اپنے فرض کو پورا کرنے کا فیصلہ کرنے کی پہلی وجہ یہ جاننا تھا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کرے گی بلکہ اپنی قربانی دے گی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ فرض سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے دل اور دماغ کو تبدیل کیے بغیر ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اپنی ساس کی خدمت کرنا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو پرکھنا چاہیے کہ آپ خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے خاندان کی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ غلطیوں 6 باب کی 6 آیت بھی کہتی ہے کہ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ چنانچہ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ پرکھیں کہ آپ ان کے حق میں اپنے فطری فرائض کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں، جو آپ کو روحانی غذا فراہم کرتے ہیں، جو آپ کی روح کے لیے غذا فراہم کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر آپ کو خدا کے فرزند کی حیثیت سے اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اپنے خاندان کے حق میں اپنے فرائض کو پورا نہیں کرتا تو آپ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ خدا کو جو روح ہے آپ اس کے فرزند ہونے کا فرض پورا کر رہے ہیں۔ پہلا یوحنا 4 باب کی 20ویں آیت کہتی ہے، اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں یا جب آپ اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے والدین، اپنی بیوی، اپنے شوہر، اپنے پڑوسی یا کسی سے بھی محبت نہیں کرتے تو آپ کا اقرار جھوٹ ہے کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ خدا باپ نے ہمیں فرمایا کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھیں، لیکن اگر ہم کسی سے محبت نہیں رکھ سکتے جو ہمارا دشمن بھی نہیں ہے تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں جسے ہم نے نہیں دیکھا؟ ہمیں اس طرح دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ حقیقت میں خدا باپ سے محبت رکھتے ہیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اے باپ، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ روت کی مانند اپنے فرض کو پورا کرنے کی نیکی کی تکمیل کریں، تاکہ آپ وہ فضل حاصل کریں جو خدا نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جو نیک دل ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویہ۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد،
اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفاجاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔